بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا یسری اسران کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا، اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو رات کو لے کر گیا، لیلن رات کو۔ تو اب چونکہ لیلن دوبارہ آخر میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے ہم اسرا کا معنی کریں گے چلانا، اس کو صنعت تجرید کہتے ہیں، یعنی اسرا کے لفظ میں رات کا معنی نکال کے صرف چلانے کے معنی میں لے کر آئے اس کو۔ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، تو بس آپ اتنا بھی ترجمہ کر لیں، اسرا بعبدہ لیلن، جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت میں۔ لیلن میں تنوین ہے، یہ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہاں تنوین ہے تقلیل کے لیے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں، اقصی کہتے ہیں دور کو، کنارے کو، تو حرم سے کافی دور تھی وہ مسجد اقصی، تو اس لیے اس کو عرب اقصی سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ الذی، وہ مسجد اقصی، الذی بارکنا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، حولہ، جس کے ارد گرد۔ مسجد اقصی کے ارد گرد شام کا علاقہ ہے نا، تو ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ لینوریہ، ارا یری اراءتن، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے دکھانا۔ ہم کیوں لے کر گئے؟ لینوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ انہ، بے شک وہ اللہ، هو السمیع، وہ سننے والا ہے، البصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب۔ وَجَعَلْنَاهُ ہُدًى، اور اب بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی اس کتاب کا مضمون یہ تھا، اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ لا تتخذوا من دونی، نہ ٹھہراؤ میرے علاوہ وکیلا، کسی کو دوست، کسی کو میرے علاوہ دوست نہ ٹھہراؤ، کارساز نہ ٹھہراؤ، بگڑی بنانے والا نہ ٹھہراؤ۔ ذریۃ من حملنا، ذریۃ سے پہلے یا کا لفظ محذوف ہے، یا ذریہ، اے اولاد، من حملنا، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے اٹھایا، مع نوح، نوح کے ساتھ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطاب کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ تو اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ہم تم سے مخاطب ہیں۔ انہ کان، بے شک وہ نوح جو تھا، وہ تھا عبدن شکورا، بندہ شکر گزار۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کو گویا ہم نے فیصلہ کر کے یہ بات بتا دی تھی، پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھ دی تھی۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ بنی اسرائیل فی الکتاب، کتاب میں، یعنی فیصلہ صرف نہیں کیا تھا بلکہ وہ فیصلہ کتاب میں تھا، جو تورات ان کو دی گئی ہے، جو بھی آسمانی صحیفے تھے ان میں وہ فیصلہ تھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور بھی ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں، مرتینی، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم سرکشی کرو گے، عَلَا يَعْلُو، عُلُوًّا کا معنی غالب آنا، سرکشی کرنا، اور تم ضرور بھی ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جائے، وَعْدُ أُولَاهُمَا، یعنی ہم نے اس کے فیصلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ جب آئے گا، اولا کہتے ہیں پہلے کو، ہما ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ، یعنی ہم نے جو فیصلہ کر دیا تھا نا ان فیصلوں میں سے جب پہلا فیصلے کا وعدہ آ گیا، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو گویا وعدہ کر لیا نا کہ ایسا ہوگا، تو جب ان فیصلوں میں سے پہلے فیصلے کا وعدہ آ گیا، یعنی وعدے سے یہاں مراد جو بات اللہ نے کہی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، اس کو وعدے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب ان 2 فیصلوں میں سے پہلے فیصلے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تو اس کی صورت یہ ہوئی، بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم نے بھیج دیے یعنی مسلط کر دیے تمہارے اوپر، عبادا لنا، اپنے بندے، اولی باسن، سخت لڑائی والے، شدیدن، سخت لڑائی والے بندے ہم نے تم پر بھیج دیے، یعنی تمہیں مارنے کے لیے۔ فجاسو، جاسا
کا معنی ہوتا ہے گھس جانا، وہ گھس پڑے خلال الدیار، خلل کا معنی بیچ، الدیار دار کی جمع، دار گھروں کو کہتے ہیں، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے وہ۔ وکان وعدن، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا، وعد سے یہاں مراد یہاں وہ وعدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ آپ سے میرا پکا وعدہ کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی فیصلہ۔ وکان وعدن، اور تھا ایک ایسا فیصلہ، مفعولہ جو ہو کے رہنا تھا، لہذا وہ ہو کے رہ گیا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ تو ہو کے رہے گا نا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ثم رددنا، پھر ہم نے لوٹایا، لکم الکرہ، باری کو تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، یعنی یہ باری تمہاری تھی تو پہلے تو تمہارے اوپر مسلط ہوئے، اب ہم نے تمہارے لیے باری کو لوٹایا، علیہم دشمنوں کے خلاف۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور مدد کی ہم نے تمہاری، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور بنا دیا ہم نے تم کو، اکثرا، زیادہ، نفیرہ، نفر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، یعنی افرادی قوت بھی ہم نے تمہاری بڑھا دی۔ ان احسنتم، اگر تم اچھا کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے اچھا کرو گے، یعنی یہ بات بھی اس فیصلے میں لکھی ہوئی تھی جو اللہ نے آسمانی کتابوں میں لکھ دیا تھا اور بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَسَاءَ يُسِيءُ إِسَاءَةً، برا کرنا، اور اگر تم برا کرو گے، فَلَهَا، تو پھر یہ اسی برائی کے لیے ہوگا، یعنی اس کا وہ بھی تمہارے خلاف، تمہارے اوپر ہی لوٹے گی وہ برائی، یعنی فلاحا کا مطلب فَلِأَنفُسِكُمْ، تو یہ بھی تمہارے ہی لیے ہوگی، یعنی برائی کا بھی بدلہ تمہیں ہی ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آ جائے گا دوسرا وعدہ، یعنی اللہ نے دو فیصلے کیے تھے نا بنی اسرائیل کے، ایک تو دو باتیں تھیں کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، دو مرتبہ فساد مچاؤ گے، تو یہ دو فیصلے تھے، تو جب ایک فیصلے کا وقت آیا تو اس کا کیا ہوا کہ اللہ نے لوگ مسلط کر دیے، اور اب کیا دوسرے فیصلے کا وقت آیا، جب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت والا، یعنی پہلے کے مقابلے میں دوسرا والا فیصلے کا وقت آیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا، کیونکہ جو چیز لکھ دی جائے تقدیر میں وہ وعدے ہی کی طرح ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا تھا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، ساء یسوء کا معنی بگاڑنا، وجوہکم تمہارے چہرے، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ تمہارے چہرے بگڑنے تھے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں، کما دخلوہ، جیسے وہ مسجد اقصی میں گھسے تھے، اول مرتين، پہلی مرتبہ، یعنی دوسرے وعدے کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ جیسے پہلی دفعہ تم پر دشمن کو مسلط کیا، تو دوسرے وعدہ کا بھی یہی تھا کہ اس کا بھی رزلٹ یہ نکلا کہ جب دوسری دفعہ جو اللہ کا جو وعدہ تھا، یعنی جو فیصلہ تھا، جب اس فیصلے کا وقت آیا ہے، تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ لوگ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وہ لوگ سے مراد وہی دشمن ہیں جو یہودیوں کے دشمن تھے، وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ میں داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا، اور تباہ برباد کر دیں، مَا، ہر اس چیز کو، عَلَو، جس پر یہ غالب آ جائیں، عَلَا يَعْلُو کا معنی غالب آنا، تدبیرہ، تباہ کر کے۔ دوبارہ میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وقت مقرر آئے گا جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کی میعاد، یعنی اس کا ٹائم جب آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لیسوء وجوہکم، تاکہ یہ تمہارے دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ یہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ میں داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا، اور ہر اس چیز کو تباہ و برباد کر دیں جس پر ان کا غلبہ ہو، تدبیرہ، بالکل تباہ و برباد۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹے، عاد یعود عودن کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، عودتم اصل میں تھا عودتم، ضربتم کی طرح، اور عدنا اصل میں تھا عودنا، ضربنا کی طرح، اور اگر تم دوبارہ لوٹے، یعنی تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی جو پہلے کی تھیں، عدنا، تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے، یعنی ہم بھی وہی سزا تمہیں تو دوبارہ دیں گے جو پہلے دے چکے تھے ہم تمہیں۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے، حصر کہتے ہیں، محاصرہ نہیں ہوتا، یعنی قید خانہ، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی، یعنی للطریقۃ التی، اس راستے کی طرف، ہی اقوم، جو بالکل سیدھا راستہ ہے، ویبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری دیتا ہے، الذین، وہ مومنین، یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں کیا خوشخبری دیتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر، وان الذین،
اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ لوگ الذین لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا الیما دردناک عذاب۔ یہ جناب اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا، مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصیٰ۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا،